إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں آپ حضرات پوری دنیا کے حالات عام طور سے اور وطن عزیز کے حالات خاص طور سے اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ کچھ ہمارے بڑوں کی کمیاں اور کچھ ہمارے ایسے جذبات کہ جو بے موقع ہیں، بے محل ہیں اور اپنے بڑوں سے آگے چل کر کے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اور آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ حالانکہ ہم سب کو مل کر کے ان تمام بھائیوں اور ان تمام نوجوان کے جذبات کی قدر کرنی ہے جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے لیے ہم صدق دل سے دعا کریں اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا کرے، اور جو زخمی ہوئے اللہ انہیں شفا عطا کرے، جو غائب ہوئے جلد سے جلد اللہ انہیں اپنوں کے بیچ میں حاضر کرے۔ لیکن ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو، بڑوں کو اور چھوٹوں کو، ایک چیز کا بڑا غور کرنا ہے۔ وہ غور کی بات یہ ہے کہ جب سے انبیاء اس زمین سے تشریف لے گئے، اصحاب پیمبر اس زمین سے رخصت ہوئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس زمین پر آئے اور دنیا سے انہیں بھی پردہ کرنا تھا، پردہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس جو قیمتی سرمایہ ہیں وہ ہمارے علماء اکرام ہیں۔ اس وقت کی جو ہماری قیمتی نعمتیں ہیں
اور جن کی وجہ سے اللہ ہمیں بڑی بڑی گمراہیوں سے اور بڑی بڑی اللہ کی ناراضگیوں سے بچا لیتا ہے، وہ میرے اور آپ کے علماء کرام ہیں۔ میں اکثر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ کے گھر کا طالب علم آپ کی کمائی سے تیار ہو گیا، آپ کا بیٹا آپ کی کمائی کے اعتبار سے جوان ہو گیا، پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو گیا، آپ نے اس پر کئی لاکھ روپے اس کی نشو و نما میں خرچ کیے، پوری زندگی کی محنت مزدوری اپنے اس بیٹے پر لگا دی۔ اگر وہ بیٹا انجینئر یا اور بڑی چیز بن گیا تو اس میں باپ کا خون پسینہ لگ گیا، لیکن جب ایک عالم تیار ہوتا ہے تو اس میں پوری قوم کا خون پسینہ لگتا ہے۔ نہ اس میں برادری کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ اس میں امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے، نہ اس میں کالے اور گورے کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک عالم اپنے باپ کے پیسے سے نہیں بلکہ پوری قوم کے خون پسینے سے تیار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نہ سمجھ یا اسی طریقے سے جو عصبیت کا شکار ہیں، وہ حضرات ان علماء کو بھی برادریوں کی طرف بانٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ علماء، میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہنے لگا کہ ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں برادری کا خیال رہتا ہے۔ دونوں کے دونوں غلط ہیں، وہ سوچنے والا بھی غلط اور وہ عالم جو اپنے آپ کو کسی برادری سے جوڑ رہا ہے وہ بھی غلط۔ لہذا تمام کے خون پسینے سے یہ عالم تیار ہوتا ہے۔ کسی بھی مدرسے کے اندر آپ جائیے گا، آپ وہاں کے راشن پر دھیان دیجئے گا، کسی ایک آدمی کا نہیں بلکہ تمام قوم کا خون پسینہ آیا، پھر وہ طالب علم کے لیے تیار ہوا، پھر وہ اس کو کھا کر کے بڑا ہوا، اس نے علم حاصل کیا، تو یہ تمام قوم کے ذرائع سے یہ عالم تیار ہوا ہے۔ لہذا یہاں پر مجھے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں سب کے لیے ایک ہوں، اسی طریقے سے سب کو یہ سمجھنا چاہیے سب ہمارے لیے ہے۔ لہذا میرے بھائی، جب یہ حالات اس طریقے کے گزر رہے ہیں اور انبیاء کی جماعت دنیا سے رخصت ہوئی، اصحاب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اب میرے اور آپ کے پاس قیمتی سرمایہ یہ علماء، اور یہ علماء جب تک میرے اور آپ کے درمیان میں رہیں گے اور جب تک نیک صالح رہیں گے، جب تک علم پر عمل کرنے والے رہیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو گمراہیوں سے بچا کر کے رکھے گا، اللہ مجھے اور آپ کو بھٹکنے سے بچا کر کے رکھے گا۔ لہذا میرے بھائی، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اور جب سے انبیاء اور اصحاب چلے گئے، اب پوری دنیا کی اکثر طاقتیں اسی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ کسی طریقے سے علماء کا عوام سے ربط ختم ہو، عوام علماء سے بالکل متنفر ہو جائے، عوام اپنے علماء پر اعتماد کرنا ختم کر دے، بالکل اعتماد چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے علماء کے دلوں کے اندر بھی یہ بات بٹھائی جاتی ہے، ارے یہ تجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، یہ تیری کتنی برائی کرتے ہیں، کیوں ان کے لیے تو اتنا باتیں کرتا ہے، کیوں ان کے لیے تو اتنے آنسو بہاتا ہے، کیوں ان کی فکر میں رہتا ہے۔ لہذا دونوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے تاکہ عوام بھی اپنے علماء سے کٹے اور علماء بھی اپنے عوام سے دور ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائی، بعض عوام اپنے علماء سے محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اسی طریقے سے بعض علماء بھی دین کی خدمت سے بالکل ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی کاروباری لائن کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی تجارت کے اندر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ برا نہیں ہے، علماء کو تجارت میں آنا چاہیے، علماء کو سیاست جیسی زندگی گزارنی چاہیے، علماء کو جہاں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی درست کرنا چاہیے، لہذا وہ برا نہیں۔ لیکن میرے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا
ہوگا کہ ایک عالم جو مسجد کی امامت کرے، ایک عالم جو مدرسے کا مدرس بنے، ایک عالم جو مدرسے کا محتمم بنے، اس کے مزاج کے اندر اور جو تجارت کرنے والا عالم ہے اس کے مزاج کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ مسجد کا امام سب کی سنتا ہے، دکان چلانے والا عالم کسی کی نہیں سنتا، تو یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب دشمنان اسلام اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کا ربط علماء سے اور علماء کا ربط عوام سے ختم ہو جائے، پھر یہ ایک ایسا موقع آیا کہ عوام پر ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے لگا، عوام اپنی غلطیوں کی وجہ سے، حالانکہ آپ اگر میرے پچھلے جملوں کو غور سے یاد کریں گے تو میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر بھی اپنے کم علم کے مطابق ایک گفتگو کہی تھی کہ اے نوجوانوں، جذبات کے اندر تمہیں نہیں آنا، جذبات کے رو میں نہیں بہ جانا، ورنہ نقصان کتنا ہوگا یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ دشمن کی سازشیں میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں، میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ تیز چل رہی ہیں، لہذا وہ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ گھروں سے باہر نکلے اور ہم ان کو بے رحم طریقے سے ان پر ظلم کریں، ہم ان کو بے وجہ ان کو جیلوں کے اندر ڈال کر کے یا ان کو غائب کر دیا جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک عالم اپنے منبر سے اور ایک عالم اپنی خانقاہ سے، ایک محتمم اپنے مدرسے سے مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ نقصان کس کا ہوا؟ میرا اور آپ کا نقصان ہوا، میرے اور آپ کے جوانوں کا نقصان ہوا، میرے اور آپ کے جوانوں کی جذبات کی ناقدری ہوئی۔ حالانکہ میں ان سب کو برا نہیں کہتا، بلکہ دعائیں نکلتی ہیں، لیکن میرے بھائی اپنوں سے الگ ہٹ کر کے اور بڑوں سے الگ ہٹ کر کے اگر میں اور آپ کوئی بھی قدم بڑھائیں گے وہ مجھے اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا کہ ایک چیز پہلے سے یہ چلی ہوئی آ رہی ہے، پھر جیسے یہ ماحول بدلتا ہوا جا رہا ہے اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے اور امت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ علماء اپنے مسلوں پر اور علماء اپنے کمروں اور خانقاہوں پر بالکل ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ سوچ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر پیوست کی جا رہی ہے، یہ سوچ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے۔ اس کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اپنے علماء سے متنفر ہو جائے، اپنے علماء سے نفرت کرنے لگے، اپنے علماء کو بوجھ سمجھنے لگے، اپنے علماء کو بے وجہ کی چیز سمجھنے لگے اور سمجھنے لگے کہ علماء کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ بات میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اس ماحول کے اعتبار سے بٹھائی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتلاتا چلوں، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ او لوگوں سن لو، جب جب کریں گے علماء کریں گے اور جب نہیں کریں گے تو علماء نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، کوئی اور جماعت آنے والی نہیں ہے، کوئی اور انسان میری اور آپ کی مدد کے لیے آنے والے نہیں ہیں، کوئی نبی کوئی صحابی اس زمین پر دوبارہ تشریف لانے والا نہیں ہے۔ اب اگر میرے اور آپ کا قیمتی سرمایہ کوئی ہے تو یہ علماء ہیں، میری اور آپ کی رہنمائی اور راہبری اور میری اور آپ کی فکر کرنے والے، میرے اور آپ کے لیے آنسو اور راتوں کو دعائیں کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، میرے اور آپ کے علماء ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کمی ان کے اندر آ گئی ہے تو یہ ہمارے بھائی بھی لگتے ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کی جگہ بھی ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، یہ ہمارے باپ کی جگہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں؟ اگر کوئی کمی آ گئی تو آؤ آ کر کے سمجھائیں، آؤ آ کر کے ان کو بتلائیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان سے قطع کلام کر دیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان سے بولنا چھوڑ دیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کی شکلوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو آؤ اپنے بھائی کی طرح آ کر کے بتلانے کی ضرورت ہے، آؤ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیا بیٹا غلطی کرے میں اور آپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ اگر باپ غلطی کرے کیا بیٹے مل کر کے باپ سے قطع تعلق کر دیتے ہیں؟
کیا بڑا بھائی کسی غلطی پر آ جائیں تو کیا ان سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آؤ، اگر میرا اور آپ کا کوئی قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی نعمتیں ہیں، اور یقیناً جب میرا اللہ کام لے گا تو انہی علماء سے لے گا، اگر یہ یقین مجھے اور آپ کو ہے تو آؤ اپنے علماء کے کندھوں سے کندھا ملائیں۔ یہ خالی میں نے نہیں بلکہ بڑے علماء نے بھی گزارش کی تھی کہ میرے بھائی آپ باہر نہ نکلیں، میرے بھائی آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، میرے بھائی آپ جیسے ہی ذرا سا باہر نکلیں گے ان کی سازشیں ہماری سوچ سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، ہاں اسی طریقے سے ہم پر حملہ کر کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے جذبات کو بھڑکایا جائے گا، کسی طریقے سے ہاں ان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا، اور ان پر صرف ایک پتھر چلانے کی ضرورت ہے، پھر دیکھنا ہے کس طریقے سے جذبات میں آئیں گے، یہ خود بھی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور ان کو گھر سمیت برباد کیا جائے گا، ان کو محلے سمیت برباد کیا جائے گا، اور ان کی ذرا سی غلطی کو بڑی غلطی سمجھ کر کے ہاں ان پر وار کیا جائے گا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، خالی گرفتاری تک مسئلہ نہیں بلکہ گھروں تک کو اجاڑ دیا گیا۔ اب گھر میں وہ اکیلا نہیں رہتا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن بھی رہتے ہیں، ماں اور باپ بھی رہتے ہیں، وہاں کمزور بیمار بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن صرف ایک کی غلطی کی وجہ سے پورا گھر برباد کر دینا اور پورے گھر کے لوگوں کو اجاڑ دینا، اس چیز کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس چیز کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بار بار سمجھایا جا رہا تھا۔ چلو ایسا ہوا، جذبات ایک نوجوان نے اپنے ظاہر کر دیے، لیکن اس کی ماں کی کیا غلطی ہے گھر سے باہر کر دی گئی؟ اس کی بہنوں کی، بچیوں کی اور بڑے چھوٹے بھائیوں کی کیا غلطی تھی کہ ساروں کو گھر سے برباد کر دیا گیا؟ یہ تو پہلی دفعہ، ایسا تو کبھی انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، ایسا تو کبھی جس نے اس زمین پر آ کر سب سے بڑا ظلم کیا ایسا تو کبھی اس وقت میں بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کس طریقے سے میرے بھائی، جہاں وہاں ان کی غلطی ہے، اس سے کہیں زیادہ میری اور آپ کی ہے۔ میں اور آپ کی اپنی بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ کی ان کے پیچھے کی حکمتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی بڑا مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، یقیناً وہ کچھ سوچ کر کے اور کچھ سمجھ کر کے اور کچھ تدبیریں اختیار کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ کیا میرا اور آپ کا اللہ پر یقین ختم ہو گیا؟ اللہ کی طاقت پر یقین ختم ہو گیا؟ او اللہ کے نیک بندوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی غلطی جب پوری دنیا کے سامنے پہنچتی ہے، لیکن میری اور آپ کی ذرا سی بھول اس غلطی کو چھپا دیتی ہے، اور میں اور آپ غلط ہو کر کے پوری دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اس لیے میرے بھائی ایسے وقت میں پھر دوبارہ سے یہ چیزیں شروع کر دی گئی۔ کہاں چلے گئے علماء؟ پھر دوبارہ سے یہ ایک تحریک، یہ ایک سوچ ہمارے لوگوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بھائیوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ علماء کیا کر رہے ہیں، یہ علماء کب کریں گے، یہ علماء کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا میں اور آپ غور کریں میرے بھائی، آپ نے علماء کو ذمہ داری کتنی دی ہے؟ آپ نے علماء کو ذمہ دار کتنا بنایا ہے؟ آپ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عالم صرف مصلی پر رہے، ہمیں باہر کھڑا ہوا بھی نظر نہ آ جائے۔ اگر باہر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، ارے اس کے تو تقوی کے اندر کمی ہے، اس کے تو ابھی اخلاص میں کمی ہے، یہ باہر کھڑا ہوا کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح کہیں اسٹیج پر پہنچ جائے تو میں اور آپ سمجھتے ہیں عالم یا سیاسی اسٹیج پر کر کیا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہمارا عالم صرف نماز ہمیں پڑھاتا رہے، نماز کے بعد تعلیم سناتا رہے، جمعے کے بعد ہمیں تقریر جمعے سے پہلے سناتا رہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے۔ لیکن جب کوئی پریشانی آئے تو پھر فوراً یہ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے علماء کو ذمہ داری دی کتنی ہے؟ جو ذمہ داری دی ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھا رہے ہیں، بچہ دنیا کے اندر آئے اذان پڑھ تو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائے جنازے کی نماز پڑھا تو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر نکاح کے جوڑے تیار ہو جائیں تو نکاح پڑھا تو رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر تو رہے ہیں۔ آپ نے جتنی ذمہ داری دے رکھی ہے علماء اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں،
اور آگے اس ذمہ داری کو بڑھانے کی کوشش کرو اور اس ذمہ داری کو آگے لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر لوک سبھا میں نہیں بول سکتا، یہ مسجد میں جا کر پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہاں تک ہم نے پہنچایا ہی نہیں ہے، وہاں تک ہم نے اس کو بھیجا ہی نہیں ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آئی تو کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کر رہے۔ بھائی ان سے سوال کرو جن کو کندھوں پہ بٹھا کر گلیوں میں گھوم رہے تھے، جن کو کندھوں پر بٹھا کر کے کئی لاکھ کی مالا ان کے گلوں کے اندر ڈال رہے تھے، ان سے جا کر کے سوال کرو کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن خون اور پسینے بہائے، تمہارے لیے ہم نے گلوں کو خراب کیا، تمہارے لیے ہم نے نعرے لگائے، تمہارے لیے ہم فلاں جگہ پر لوگوں کی خوشامد کرنے گئے، ہم نے تمہیں ذمہ دار بنا دیا، ہم نے تمہیں ایم ایل اے بنا دیا، ہم نے تمہیں ایم پی بنا دیا تاکہ تم ہماری وہاں جا کر کے آواز اٹھاؤ۔ ان سے تو میں اور آپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کوئی نہیں ملتا، آؤ اپنے علماء کو دوشی ٹھہرا دو، آؤ اپنے علماء کو کہنے لگو کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں نے اور آپ نے علماء کو ذمہ داری کتنی دی ہے، میں نے اور آپ نے اپنے علماء کو ذمہ دار کتنا بنایا ہے۔ اور ایک چیز اور، میں ایک بات اور کہنے لگا، ایک چیز میرے اور آپ کے دماغ میں اور فٹ کر دی گئی، اور ایسی فٹ کر دی گئی کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ چنانچہ وہ چیز کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ سیاست جو اللہ کے نبی کا طریقہ اس زندگی کے اندر رہا، آج وہ سیاست کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو گھیرتے ہیں، سیاست کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو برباد کرتے ہیں، سیاست کے اعتبار سے میری اور آپ کے گھروں کو اور میرے اور آپ کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک چیز میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بٹھا دی گئی کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، علماء تو سیاست میں نہیں ہونے چاہیے، علماء کو سیاست سے کیا کام ہے، یہ تو چوروں کا کام ہے، یہ تو بے ایمانوں کا کام ہے، یہ تو فلاں لوگوں کا کام ہے۔ کس نے مجھے اور آپ کو بہکا دیا؟ یہ چیز میرے اور آپ کے دماغوں کے اندر جو سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، ایک یہ چیز بھی بٹھا دی گئی کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب علماء کا سیاست سے کام نہیں تو میں اور آپ کیوں شور مچا رہے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، میں آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آپ کو بتلاتا چلوں، اللہ کی قسم اگر سیاست سے کام نہ لیا جاتا، اگر سیاست کو آگے نہ رکھا جاتا تو میرے اور آپ کے آقا اتنے جلد کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ کی مددیں شامل حال تھی، اللہ کی مددیں ہمیشہ شامل حال رہیں گی، لیکن بغیر سیاست کے نہیں، بغیر حسن تدبیر کے نہیں، بغیر مشورے کے نہیں، اور بغیر دماغ لگائے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام کمانڈر ان چیف جتنے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بنایا، تمام کے تمام سیاست سے آگے بڑھتے تھے، تمام کے تمام سیاست کو لے کر کے آگے چلتے تھے، تبھی تو اللہ کے نبی کامیاب ہوئے، تبھی تو اصحاب پیغمبر کامیاب ہوئے۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر سیاست نہ ہوتی اور سیاست کے ساتھ ساتھ اگر قدم نہ بڑھائے جاتے تو کبھی اس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا اور صحابہ، اس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا کامیاب نہ ہوتے۔ حالانکہ میرے اللہ ہر قدم پر مدد کرتا تھا، میرا اللہ ہر قدم پر ان کی نصرت کرتا تھا، لیکن پہلے حسن تدبیر ہوتی تھی، بعد میں اللہ کی مدد آتی تھی۔ حسن تدبیر کو ہی تو سیاست کہا جاتا ہے۔ پہلے مشورہ ہوتا تھا، پہلے تدبیریں اختیار کی جاتی تھی، پہلے اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، یہاں تک کہ تمام کے تمام قبائل ایک ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے جو حریف تھے جن سے یہ طے ہو چکا تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، کہ تم جب ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، تمہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر یہ لوگ بھی میرے آقا کے خلاف ہو گئے تھے، جو مدینے کے اندر رہتے تھے وہ بھی میرے اور آپ کے آقا کے خلاف ہو گئے تھے، اور ان کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا باہر کا دشمن
بھی سربراہ کر کے کھڑا ہو گیا اور جو اندر کے لوگ تھے وہ بھی دشمن ہو گئے۔ چنانچہ ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے مشورہ کرتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تدبیر اختیار کرو، آپ مشورہ دو اور اللہ کی مدد کا یقین کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی مدد اتارے گا۔ لیکن اس سے پہلے مشورہ کیا جائے، اس سے پہلے کوئی اچھی تدبیر اختیار کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بلا کر کے مشورہ دیتے ہیں، کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے، کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا نبی اللہ، جب کبھی ہمیں چاروں طرف سے اس طرح دشمن گھیر لیا کرتا تھا، اللہ کے نبی ہم خندق کھودا کرتے تھے اور کھود کر کے اس کو ڈھک دیا کرتے تھے۔ دشمن کو لگتا تھا کہ یہ زمین ہے، لیکن اس کے نیچے کھڈے ہوا کرتے تھے، کھلے ہوا کرتے تھے، لہذا اللہ کے نبی ہم اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے آقا کو یہ تدبیر پسند آئی اور فرمایا، اے صحابہ اپنے سروں پر کدال رکھو اور فوراً خندق کھودنی شروع کرو۔ یہ سیاست نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو تلوار اور ڈھال لے کر کے کھڑے ہو جاتے، اللہ مدد کرے گا، لیکن نہیں، پہلے تدبیر اختیار کی گئی، پہلے مشورے لیے گئے اور پھر جو مشورہ سمجھ میں آیا، پھر جو مشورہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند آیا، اس مشورے پر عمل کیا گیا۔ لوگ کہیں گے تو دھوکہ ہے، لوگ کہیں گے یہ کیا کیا، او اللہ کے دیوانوں، یہ دھوکہ نہیں بلکہ یہ حسن تدبیر تھی، ورنہ مرنے کے لیے اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے، ورنہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیتے۔ چنانچہ حسن تدبیر اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی اور اتنی کامیاب ہوئی، اتنی کامیاب ہوئی کہ جو پورا دشمن اندر کا بھی اور باہر کا دشمن تھا، جب اس کو کچھ نظر نہ آیا تو پھر وہ یہ کہتا ہوا دوڑا کہ ہم ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ ہیں، کہاں سے اتنا دماغ لاتے ہیں، کہاں سے اتنی حسن تدبیر ان کے دماغ کے اندر آتی ہیں؟ چنانچہ پھر کبھی کفار مکہ میرے اور آپ کے آقا کا مقابلہ نہ کر سکے، میرے اور آپ کے محبوب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائی، خالی جذبات سے کام نہیں ہوتا، بلکہ نیک مشورے بھی ہوں، حسن تدبیر بھی ہوں، اپنے بڑوں کے احکام بھی ہو، اپنے بڑوں پر عمل کی، اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کرنے کا مادہ میرے اور آپ کے اندر ہو، پھر دیکھو میرا اور آپ کا اللہ کس طریقے سے میری اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اس وقت میں پھر ایک چیز یہ چلنے لگی ہے کہ سارا نقصان علماء کا کرایا ہوا ہے، یہ سارا نقصان کرانے والے علماء ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا ان سے کہو کیا نقصان کرانے والے ہیں؟ او میرے بھائی، ان علماء کی بات ہم نے مانی کب ہے؟ اور اسی طریقے سے ہاں، اگر کوئی، میں نے اور آپ نے ان کو ذمہ دار کتنا بڑا بنایا ہے، کبھی میرے اور آپ کے دل کے اندر خیال نہیں آتا کہ ہمارا سباسد کوئی عالم ہونا چاہیے، کبھی میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر نہیں آتا کہ ہمارا ایم ایل اے کوئی عالم ہونا چاہیے، کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم کسی ایم پی کو اپنا عالم بنا کر کے وہاں پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں، کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کبھی میرے اور آپ کے دل کی تختی ادھر کو نہیں نقش کرتی۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھاتے رہیں، یہ صرف روزے رکھاتے رہیں، ہاں یہ صرف تہجد کے اندر اٹھاتے رہیں، یہ صرف نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے رہیں، لہذا جتنی ذمہ داری دی ہے اتنی ذمہ داری پر یہ محنت کر رہے ہیں، اس سے علاوہ، اس سے زیادہ نہ آپ سوچتے ہیں نہ عالم کرتا ہے۔ میری بات ذرا آپ کو کڑوی سی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن کبھی غور کیا کہ ہمارے رستے نالی کھڑنجے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے لیے ہمیں کون آدمی چاہیے؟ کبھی ہماری لائٹیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، کون ہمیں چاہیے؟ اور کبھی وہ لوگ بھی پسند نہیں کریں گے کہ تمہارے علماء ان کے درمیان میں جائیں، تمہارے عالم ان کے درمیان میں جائیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ہماری چوریاں کھل کر کے لوگوں کے سامنے پہنچیں گی۔ جتنا ہم نے قوم کا خون چوس چوس کر کے اپنے آپ کو بنایا اور قوم کو ہم نے اور آپ نے برباد کر دیا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے درمیان میں علماء آئیں، ہمارے درمیان میں ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والے، جن کو قرآن بھی کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور نہیں کیا ان چیزوں پر، یہاں تک تو میں اور آپ سوچتے ہی نہیں ہیں
ہمارے ذہن تو مسجد مدرسوں سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ذہن تو مسجد کی کمیٹی، مدرسوں کی کمیٹی، قبرستان کی کمیٹی، ہمارے ذہن تو ان سے آگے کام ہی نہیں کرتے. مسجد کی کمیٹی کا میں ادھیکش ہو گیا، مدرسے کی کمیٹی کا میں ادھیکش ہو گیا، قبرستان کی کمیٹی کا میں ادھیکش ہو گیا، اپنی برادری کی کمیٹی کا میں صدر بن گیا. اب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں تجھ سے بڑا آدمی تو کوئی زمین پہ ہے ہی نہیں. اے اللہ کے نیک بندو، اگر یہ غور نہ کیا گیا، اگر یہ سوچ اپنے نہ بدلی کہ اپنے علماء کو تم نے اور بڑی ذمہ داری نہ دی، تو یاد رکھنا مجھے اور آپ کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ان جوانوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے سے کوئی نہیں